اپنا کھانا پینا یہ اتنے سے کچن میں کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ چھوٹی سی جگہ ان کی یہاں کپڑے دھونے کی، اور اس کے بعد یہ ایک واش روم ہے۔ آپ ان کے گھر کے حالات دیکھیں کہ ان کے پاس واش روم کے دروازہ لگانے تک کے پیسے نہیں ہیں، یہ ایک پردہ لگا کے گزارا کر رہے ہیں۔ تو میرا دل کرتا ہے میں میٹر ہی اتروا دوں، کیونکہ میں بہت تنگ آ گئی ہوں بلوں کی وجہ سے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد فیضان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیپ ہیلپ فاؤنڈیشن۔ آج ہم اس سفید پوش خاتون کے گھر آئے ہیں کہ جن کا نام فرزانہ ادریس ہے۔ ان کی تصدیق جب میری ٹیم نے مکمل کی تو پتہ چلا کہ ان کے ہیڈ سے 5 بچے ہیں، اور یہ کئی سالوں سے ان کا اور گھر کا خرچ اکیلی چلا رہی ہیں، جو کہ اس دور میں انتہائی مشکل کام ہے۔ کافی عرصے سے انتھک محنت کرنے کی وجہ سے ان کو جسم میں کمزوری بھی ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے ابھی تک انہیں 2 خون کی بوتلیں بھی لگ چکی ہیں۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ کچھ دن آرام کرنے سے ان کو بہتری ہو سکتی ہے، لیکن ان حالاتوں میں آپ بھی جانتے ہیں غریب کے لیے آرام کرنا انتہائی مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ باقی ان سے جانیں گے یہ اپنا گزارا کیسے کرتی ہیں۔ السلام علیکم۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگا ہے تو اللہ تعالیٰ نے میرا وسیلہ بنایا ہے، تو میں محنت کرتی ہوں اپنے بچوں کے لیے۔ تو کسی نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ کسی کو گھر کے لیے کام کے لیے چاہیے، تو انہوں نے مجھے ادھر لگوا دیا کام پہ۔ اس وقت 3 گھر میں کرتی ہوں، تو کپڑے پریس کرتی ہوں، ان کے برتن بھی دھوتی ہوں، صفائی بھی کرتی ہوں، تو ایسے ہی میرے گھر کا گزارا چلتا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا، جب بھی مانگا اور اللہ تعالیٰ نے میرا وسیلہ بنایا ہے۔ کتنے سال ہو گئے ہیں آپ کو کام کرتے ہوئے؟ مجھے 6 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے۔ تو گزارا ہو جاتا ہے آپ کا؟ جی پہلے تو بہتر گزارا ہو جاتا تھا، لیکن اب اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، اب کرایہ بھی دینا ہوتا ہے اور گھر کے خرچے بھی پورے نہیں ہوتے، بل بھی اتنے زیادہ آتے ہیں، تو اس وجہ سے بہت مشکل ہو گیا ہے۔ بچی کتنا کرایہ آپ کے گھر کا؟ 7,000۔ 7,000 روپیہ ان کے گھر کا کرایہ ہے۔ میں آپ کو ان کے گھر کے حالات بھی دکھاؤں گا کہ جس کا یہ 7,000 روپیہ ادا کر رہی ہیں۔ یہ آپ ان کی چھت دیکھ رہے ہیں، یہ اتنی بڑی چھت ہے، مگر یہاں پر انہیں صرف یہ 2 چارپائیاں رکھنے کی اجازت ہے۔ اس کے بعد جب ہم ان کی صحن کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا یہ ایک کمرہ جہاں پر یہ پوری فیملی رہتی ہے، اور یہ اپنا کھانا پینا یہ اتنے سے کچن میں کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ چھوٹی سی جگہ ان کی یہاں کپڑے دھونے کی، اور اس کے بعد یہ ایک واش روم ہے۔ آپ ان کے گھر کے حالات دیکھیں کہ ان کے پاس واش روم کے دروازہ لگانے تک کے پیسے نہیں ہیں، یہ ایک پردہ لگا کے گزارا کر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ ان کے گھر کے حالات دیکھ چکے ہیں۔ باجی آپ حکم کریں، ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تو میں صرف یہ کہ بجلی کے بلوں سے بہت پریشان ہوں، تو میرا دل کرتا ہے میں میٹر ہی اتروا دوں، کیونکہ میں بہت تنگ آ گئی ہوں بلوں کی وجہ سے۔ بل بہت زیادہ بل آ رہے ہیں، 2 لائٹ اور 1 پنکھا ہی چلتا ہے، پھر بھی اتنا زیادہ بل آتا ہے، اور پنکھے کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے، تو بچے پھر کہاں جائیں گرمی میں۔ باجی کتنا بل آیا آپ کے گھر کا؟ میرا 7,000 بل آیا ہے، پچھلے مہینے 6,500 آیا تھا، اور اب 7,000 بل آیا ہے۔ ناظرین، وقت ہے کہ ان کی کچھ مدد کی جائے، لہٰذا یہ کچھ پیسے ہیں جس سے ان کے گھر کا بجلی کا بل بھی ادا ہو جائے گا اور ان کا کچھ خرچ بھی ہو جائے گا۔ آپ سے بھی گزارش ہے، آپ ان جیسے لوگوں کی مدد کیا کریں جو اپنی محنت سے کر کے کھانا چاہتے ہیں، نہ کہ ان لوگوں کی جو صرف گھر سے مانگنے کے لیے نکلتے ہیں۔ جی باجی، آپ ہماری اسٹیپ ہیلپ فاؤنڈیشن کے متعلق کچھ کہنا چاہیں گے؟ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تو میں دعا کرتی ہوں آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگ ایسے حقداروں کی مدد کرتے رہیں۔ ناظرین، یہ دعا میرے اکیلے کے لیے نہیں ہے، اس میں ہر اس شخص کا حصہ ہے جو کہ ہمارے ساتھ اس کام میں شامل حال ہے، اور انشاءاللہ یہ کام چلتا رہے گا۔ میں آپ کو ایک محبت بڑا قصہ سناتا ہوں۔ مدینہ پاک کی گلیوں میں ایک نابینا عورت رہا کرتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے اس کے گھر میں جا کر اس کی خدمت کرنے کی کوشش کی، تو اس عورت نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ کئی سالوں سے ایک شخص آتا ہے، نہ اپنا نام بتاتا ہے، نہ کچھ بولتا ہے، ہر روز آتا ہے، میرے گھر کا کام کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔
हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब उनकी तस्दीक की तो पता चला कि एक शख्स अपने जूते अपने बगल में दुबाए रात के अंधेरे में उस औरत के घर गया, उसके घर का सारा काम किया और खामोशी से अपने घर में वापस आ गया। ये कोई और शख्स नहीं, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। माशाल्लाह, हमें भी उनसे सीखना चाहिए और ये अमल करते रहना चाहिए ताकि क़यामत वाले दिन हम भी नेक लोगों के साथ खड़े हों। ये वाक़या आप तक पहुँचाने के बाद जिस तरीके से हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं और आप तक पहुँचा रहे हैं, इसका मकसद कोई दिखावा नहीं है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि आपको भी पता चले कि सफ़ेद पोश बंदा किस तरह अपने घरों में गुजारा कर रहा है और आपका एतमाद हमारी स्टेप हेल्प फाउंडेशन पर बना रहे। जिस शख्स ने इस फाउंडेशन में अपना अपना हिस्सा डाला हुआ है उसे पता चलता रहे कि उसके पैसे कहाँ किस हकदार पर लग रहे हैं। आप मुझे एक बात बताएं, जब तक हम खुद से कमज़ोर सिर्फ एक शख्स का एहसास नहीं करेंगे तब तक वो ताकतवर हुकूमत खुद से कमज़ोर 24 करोड़ अवाम का एहसास करेगी। आप खुद सोचें, अगर आप भी अल्लाह को राज़ी करने के इस सफ़र में हमारा साथ देना चाहते हैं तो नीचे आपको इस वक्त हमारे सारे नंबर्स नज़र आ रहे होंगे, आप इसमें अपना हिस्सा डालें, अल्लाह के दिए में से अल्लाह की राह में कुछ खर्च करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जितना हो सकता है आप शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये बात पहुंच सकते। आपसे इंशाल्लाह ताला अगली मुलाकात होगी हमारी दूसरी वीडियो में, जब किसी हकदार को हम उसका हक पहुंचाते हुए नज़र आएंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।